بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رمضان کے آخری دنوں کی اہمیت کیا ہے؟ چند باقی دن ہیں اور ہم رمضان کے آخری دنوں کا استقبال کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی ہم ان بابرکت دنوں میں داخل ہوتے ہیں، دنیا بھر کے مسلمان عبادات میں اضافہ کر دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو یا صدقہ، اس یقین کے ساتھ کہ ان دنوں میں اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ان کی انسانیت کے لیے بے پناہ اہمیت کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں رمضان کے آخری عشرے کے دنوں کو آگ سے نجات کے ایام قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا سب سے پہلے وقت وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، درمیانی وقت اللہ کی رحمت کے لیے ہے اور آخری وقت وہ ہے جس میں اللہ بخشش فرماتا ہے۔ رمضان کے آخری 10 راتیں کیوں اہم ہیں؟ رمضان کے آخری 10 دنوں کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق قرآن انہی راتوں میں سے ایک رات میں نازل ہوا جسے لیلۃ القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اگرچہ کسی مستند حدیث میں اس رات کی صحیح تاریخ صراحت کے ساتھ بیان نہیں کی گئی، لیکن بہت سے مسلم علماء کا ماننا ہے کہ یہ رات 27ویں شب ہو سکتی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سال بھر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، تاہم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہم اللہ کی حمد و ثنا میں اضافہ کرتے ہیں، خاص طور پر لیلۃ القدر کی وجہ سے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس رات کی فضیلت اور اس کی خصوصیت کو بیان کرنے والی بے شمار احادیث اور آیات موجود ہیں جن میں اللہ نے اسے تمام راتوں میں ممتاز قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر کی حقیقت۔ اسلامی عقیدہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ایک خاص رات میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرے۔ شیخ الازہری فرماتے ہیں، اسے قدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ بندے کی آئندہ سال کی تقدیر مقرر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں اس مبارک رات کا ذکر فرمایا ہے اور اسے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات میں بھی اس بابرکت رات کا ذکر ملتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم خبردار کرنے والے ہیں۔ لیلۃ القدر سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے نکات۔ لیلۃ القدر کی بے پناہ فضیلت کی وجہ سے بہت سے مسلمان اس رات میں نیک اعمال میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب ہوں اور جنت کے طلبگار بنیں۔ لیلۃ القدر سے فائدہ اٹھانے والے نکات درج ذیل ہیں۔ نمازوں میں اضافہ اور قرآن کی تلاوت۔ رمضان کے مقدس مہینے میں مسلمانوں کو اپنی عبادات، خاص طور پر قیام اللیل، رات کی عبادت میں اضافہ کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن آخری دنوں میں اس کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نمازوں میں اضافہ اور قرآن مجید کی تلاوت ان خوبصورت عبادات میں شامل ہیں جو مسلمانوں کو اللہ کے قریب کرتی ہیں اور لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک حدیث میں لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کی برکت کو بیان کیا گیا ہے، جس میں اسے مغفرت حاصل کرنے کا بہترین موقع قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بہترین دعا کریں۔
رمضان کے آخری 10 دنوں کی راتیں ان لوگوں کے لیے عظیم موقع فراہم کرتی ہیں جو اللہ سے بخشش طلب کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اس دوران سب سے زیادہ رحم فرمانے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دعا مانگنے کی ترغیب دی، جیسا کہ درس الحدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما۔ اعتکاف کا اہتمام۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کرنا ایک گہرا روحانی عمل ہے جسے وہ مسلمان اپناتے ہیں جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی عبادات پر غور و فکر کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس عرصے میں مسلمان مسجد میں خلوت اختیار کرتے ہیں، دنیاوی مشاغل سے کٹ کر صرف اللہ کی عبادت اور تعلق مضبوط کرنے پر توجہ دیتے ہیں۔ اعتکاف کا یہ وقت نماز، قرآن کی تلاوت اور گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ اعتکاف کرنے والے خود کو نماز اور غور و فکر میں مشغول کر کے روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو گہرا کرنے اور باطنی سکون اور قلبی اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدقہ دینا، خیرات کرنا۔ صدقہ دینا ان نیک اعمال میں شامل ہے جو مسلمانوں کو دنیاوی رغبتوں سے بلند کر کے اللہ کی رضا اور پاکیزگی کی جستجو میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے نبی، ان کے مال میں سے صدقہ لے لو تاکہ تم انہیں پاک اور بابرکت بنا سکو اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کو سال بھر صدقہ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے، لیکن رمضان کے آخری 10 دنوں میں بہت سے مسلمان اپنے صدقے میں اضافہ کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اس نیک عمل کے ذریعے وہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں اور اس کی بے شمار برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔